ریفلیکشن یعنی کہ جھلکیاں، آف رمضان یعنی کہ رمضان کی، یعنی کہ رمضان کی جھلکیاں، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس ریفلیکشن کے بہت سارے میننگ ہیں، لیکن یہاں پہ اس کو ہم ایز آج جھلکیوں کے طور پر استعمال کریں گے، جسے ہم گلمس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آف ایک پریپوزیشن ہے جس کا معنی کاکے کی۔ ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے۔ جب میں اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر۔ اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے، آپ ضرور مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ موجود ہے۔ اس بک کا فائدہ ہے ڈفرینس کہ یہاں پہ ہر اسٹوری کی تمام ویکیبلری وتھ سینونیم بھی موجود ہے، جو لاسٹ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اور ہر اسٹوری کی تمام اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، جو یقیناً آپ کو کافی ہیلپ کرے گا انگلش سیکھنے میں، ٹھیک ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوری کو۔ لکھا ہو کہ دا فرسٹ کال یعنی کہ پہلی آواز، آف آزان یعنی کہ آزان کا، ایکوڈ یعنی کہ گونجی، سافٹلی یعنی کہ نرمی سے یعنی کہ آہستہ آہستہ، تھرو دا کول ایئر مارننگ ایئر یعنی کہ صبح کے سرد فضا میں یا ہوا میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پہلی آواز تھی، ٹھیک ہے۔ ویسے کال مطلب بلانا، لیکن یہاں پہ اس کو میں آواز کہوں گا۔ پہلی جو کال تھی آواز کی، آزان کی، وہ گونج اٹھی کہاں پہ؟ صبح کی سرد ہواؤں میں۔ اینڈ اور دا سٹی، اور جو سٹی تھا، شہر تھا، سلولی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے، یہاں پہ سلولی کیا ہے؟ کیریور میں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ سے، اوپنڈ کھولی، اٹس سلیپی اپنی اونگتی ہوئی، آئیز یعنی کہ آنکھوں کو۔ اٹ واز دا فرسٹ ڈے یعنی کہ یہ پہلا دن تھا، آف رمضان یعنی کہ رمضان کا، اینڈ اور a فیلنگ اور ایک احساس، آف پیس سکون کا، اسپریڈ یعنی کہ پھیلی یا پھیل گئی، تھرو ایوری اسٹریٹ یعنی کہ ہر ایک گلی میں، اینڈ ہوم یعنی کہ ہر ایک گھر میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو پہلی آزان کی آواز آئی تو شہر کے تو ہر ایک شخص نے اپنی اونگتی ہوئی آنکھوں کو کھولی، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلا دن تھا اس میں کیا تھا؟ باقی احساس تھا سکون کا جو پھیلی پورے گلیوں اور گھروں میں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ہے ڈفرینس کہ فیملیز یعنی کہ جو فیملیز تھے یعنی کہ گھر والے تھے، ٹھیک ہے، اوکپ اٹھیں، فار سحور یعنی کہ سحری کے لیے، شیئرنگ بانٹتے ہوئے، سمپل فوڈ یعنی کہ سادہ سے خوراک، اینڈ کوائٹ سمائلز اور یعنی کہ بے کہے جو سمائل ہوتے ہیں، جو خاموش جو سمائلز ہوتے ہیں، ٹھیک، مسکراہٹیں ہوتی ہیں، انہوں نے اس چیز کو بانٹنا شروع کر دیا۔ بیفور دا فاسٹ بگن یعنی کہ اس سے پہلے جو روزہ تھا وہ شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ بگن مطلب شروع کرنا، یہ بگن اس کا سیکنڈ فارم ہے، اسے ہم کامنس بھی کہتے ہیں، انیشیٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹارٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے کہ روزہ شروع ہو جائیں جو فیملیز تھے وہ اٹھیں، جاگیں سحور کو، اور اسی دن اور اسی ٹائم کیا کیا؟ شیئر کرتے ہوئے، بانٹتے ہوئے سادہ سے خوراکیں اور سمائلز، صحیح ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ علی یعنی کہ جو علی تھا، اے ینگ بوائے ایک نوجوان شخص تھا، لڑکا تھا، آف 14 یعنی کہ 14 سال کا، ربڈ یعنی کہ ملا، ٹھیک ہے، از آئیز یعنی کہ اپنی آنکھوں کو، اینڈ سیٹ اور بیٹھ گیا، ایٹ دا ٹیبل یعنی کہ میز پر، یعنی کہ جہاں دسترخوان رکھا جاتا ہے، جہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے، اس ٹیبل پر بیٹھ گیا، ود از پیرنٹس یعنی کہ اپنے والدین کے ساتھ۔ ای فیلٹ اس نے محسوس کی، بوتھ ایکسائٹیڈ یعنی کہ جوش، اینڈ نروس اور گھبرایا ہوا، یعنی کہ اسی ٹائم وہ دونوں چیزیں محسوس کر رہا تھا، ایکسائٹیڈ بھی تھا، ٹھیک ہے، اور نروس بھی تھا، یعنی کہ گھبرایا ہوا بھی تھا، تھوڑا پریشان تھا کہ وہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا لکھا ہے ڈفرینس کہ بیکاز کیونکہ، دس ایئر یعنی کہ اس سال، ای ایڈ ڈیسائیڈڈ وہ فیصلہ کر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ ایڈ ڈیسائیڈڈ یہ بیسکلی کیا ہے؟ پاسٹ پرفیکٹ کی سینٹینس ہے، وہ فیصلہ کر چکا تھا، ٹو کیپ آل دی فاسٹ یعنی کہ تمام روزوں کو رکھنے کا، یہاں پہ کیپ مطلب رکھنا، آل دی فاسٹ یعنی کہ تمام روزوں کو رکھنے کا اس نے فیصلہ کیا تھا۔ آگے کیا لکھا ہے ڈفرینس کہ از مدر یعنی کہ اس کی ماں، یہاں پہ اس دیکھ رہے ہو، یہ بیسکلی کیا ہے؟ ایک پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ علی لڑکی ہوتی تو یہاں پہ ار لگتا، ٹھیک ہے، یہاں پہ از نہیں لگتا۔ از مدر یعنی کہ اس کی ماں، پورڈ یعنی کہ انڈیلا یا ڈالا، ہم اے گلاس آف ملک یعنی کہ اس کے لیے ایک گلاس آف ملک ڈالا، دودھ کا ایک گلاس ڈالا، اینڈ ریمائنڈڈ اور یاد دلایا، ایم یعنی اسے، ٹو میک آ سنسیئر انٹینشن ان ہز ہارٹ کہ وہ کیا کریں؟ ایک مخلص، سنسیئر مطلب مخلص، سچا، انٹینشن نیت کریں، ان ہز ہارٹ یعنی کہ اپنے دل میں، یعنی کہ جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں نے اس نے کہا کہ اپنے دل میں ارادہ کرو کہ آپ
کل کو یعنی کہ جو سحور کا ٹائم تھا، کل کو آپ کیا کر رہے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوں۔ آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ وین دا فجر پریئر اینڈیڈ یعنی کہ جب، وین مطلب جب، دا فجر پریئر یعنی کہ فجر کی جو پریئر تھا، نماز تھی، اینڈیڈ یعنی کہ ختم ہوئی، سائلنس یعنی کہ جو خاموشی تھی، فلڈ یعنی کہ بھر دیا، دا ہاؤس یعنی کہ گھر کو، دا لانگ ڈے یعنی کہ جو لمبا دن تھا، ایڈ بگن یعنی کہ شروع ہو چکا تھا، یہ اگین کیا ہے، یہ اگین پاسٹ پرفیکٹ کی سینٹینس ہے، یعنی کہ جو لمبا دن تھا، جو طویل دن تھا، وہ شروع ہو چکا تھا۔ آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ علی وینٹ بیک یعنی کہ علی واپس گیا، وینٹ بیک واپس گیا، ایک گو بیک کی سیکنڈ فارم ہے، یہ بیسکلی کیا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے۔ واپس گیا، ٹو بیڈ یعنی کہ بستر کو یعنی کہ سونے کے لیے واپس گیا، فار اے شارٹ ریسٹ یعنی کہ تھوڑے سے آرام کے لیے، تھنکنگ سوچتے ہوئے، اباؤٹ ہاؤ ہی وڈ مینیج اسکول وائل فاسٹنگ، ہاؤ ہی وڈ مینیج کیسے وہ سنبھالے گا، ٹھیک ہے، مینیج مطلب سنبھالے گا، اسکول یعنی کہ اسکول کو یعنی کہ اسکول کی تیاری کو، اسکول کی جانے کو، پڑھائی کرنے کو، وائل ای فاسٹنگ جب وہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، ای وسفرڈ یعنی کہ اس نے سرگوشی کی یا آہستہ آہستہ سے بولی، اسمال پریئر یعنی کہ ایک چھوٹی سی دعا یعنی کہ اس نے ایک چھوٹی سی دعا مانگی، ٹھیک ہے، آسکنگ یعنی کہ دعا کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا، فار اسٹرینتھ یعنی کہ طاقت کے لیے، اینڈ پیشنس یعنی کہ صبر کے لیے، ٹھیک ہے۔ آسکنگ بیسکلی مطلب سوال پوچھنا یا کوئی چیز پوچھنا، لیکن اس کا معنی کہنا بھی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے اس نے دعا کی، ٹھیک ہے، آسکنگ دعا کی، فار اسٹرینتھ طاقت کے لیے، اینڈ پیشنس یعنی کہ صبر کے لیے۔ پھر آگے کیا لکھا ڈفرینس، ایٹ اسکول یعنی کہ اسکول میں، دا ایٹماسفیئر یعنی کہ جو ماحول تھی، جو ایٹماسفیئر تھا، جو انوائرمنٹ تھا، واس کام یعنی کہ پرسکون تھا، ٹھیک ہے، بٹ ڈفرینٹ لیکن مختلف تھا، کیونکہ رمضان کا پہلا دن تھا۔ سم اسٹوڈنٹس یعنی کہ کچھ طلباء، لکڈ دکھائی دیتے تھے، ٹائرڈ یعنی کہ تھکے ہوئے، یٹ یعنی کہ پھر بھی، دیر واز اے اسپیشل لائٹ لیکن پھر بھی ایک عجیب سی، ایک اسپیشل یعنی کہ خاص لائٹ تھی، چمک تھی، ان دیئر فیسز یعنی کہ ان کے چہروں پر، ان کے چہروں میں۔ ڈیورنگ لنچ بریک یعنی کہ لنچ بریک کے دوران، ڈیورنگ مطلب کے دوران، لنچ بریک یعنی کہ لنچ بریک کے دوران، علی سیٹ یعنی کہ علی بیٹھا، ود اس فرینڈز یعنی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، او ور آلسو فاسٹنگ جو او بھی کیا کر رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے یعنی کہ رکھے ہوئے تھے۔ دے ٹاک یعنی کہ انہوں نے باتیں کی، دے ٹاک یہاں پہ دے کو دیکھ رہے ہو، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، ڈوئر آف ایکشن ہے، ٹاک آپ کا مین ورب ہے یعنی کہ مین ایکشن ہے۔ انہوں نے باتیں کی، اباؤٹ دیئر فیوریٹ افطار یعنی کہ اپنے پسندیدہ افطار کے بارے میں، افطار ڈشز یعنی کہ افطار کے ڈشز کے بارے میں بات کی کہ آج رات کو وہ افطار کے ٹائم کیا کیا کھانے والے ہیں، انسٹیڈ آف ایٹنگ یعنی کہ بجائے کھانے کی، یعنی کہ اس ٹائم جو بیسکلی کھانے کے ٹائم تھا، دیکھو انہوں نے بات کی کہ افطار کے ٹائم انہیں کیا کھانا ہے، صحیح ہے، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ آگے لکھا ہو ڈفرینس کہ ایز دا سن کلائمڈ آئر یعنی کہ جیسے ہی، ایز مطلب جیسے ہی یعنی کہ سن یعنی کہ جو سورج تھا، کلائمڈ آئر سر کے اوپر آیا یعنی کہ دوپہر ہوا، تھرسٹ یعنی کہ جو پیاس تھی، بیکیم اسٹرانگر یعنی کہ زیادہ مضبوط بن گئی، بیکیم مطلب بنی، اسٹرانگر یعنی کہ زیادہ مضبوط بن گئی، یعنی کہ جو پیاس تھی وہ زیادہ لگنے لگی۔ علیز لپس یعنی کہ علی کی جو اونٹ تھے، فیلٹ ڈرائی یعنی کہ خشک ہونے لگی، ہینڈ اور اس انرجی اور اس کی جو توانائی تھی، طاقت تھی، انرجی تھی، سلولی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے، ڈیکریزڈ یعنی کہ کم ہوتی گئیں، بٹ لیکن، ای ریممبرڈ یعنی کہ اس نے یاد کی یا اسے یاد آیا، دیٹ کہ فاسٹنگ واز ناٹ اونلی اباؤٹ اسٹیئنگ ہنگری یعنی کہ جو فاسٹنگ ہے یعنی کہ جو روزہ رکھنا ہوتا ہے صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، اٹ واز اباؤٹ کنٹرولنگ اینگر، ٹیلنگ دا ٹروتھ اینڈ ہیلپنگ ادرس، بلکہ اس بارے میں کہ کیا کرنا ہے، غصے پہ قابو رکھنا ہے، کنٹرول مطلب قابو رکھنا، اینگر یعنی کہ غصے پر، ٹیلنگ دا ٹروتھ یعنی کہ سچ بولنا ہے، اینڈ ہیلپنگ ادرس اور دوسروں کو مدد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا ہوا ہے کہ ان دا آفٹرنون یعنی کہ دوپہر کے ٹائم، علیسا یعنی کہ علی نے دیکھا، دا اسکول یعنی کہ دا اسکول گارڈ یعنی کہ اسکول کے محافظ کو، گارڈ کو، سٹنگ الون یعنی کہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ان دا ایٹ گرمی میں، ٹھیک ہے، ای فیلٹ سمپتھی یعنی کہ اس نے اس کے لیے ہمدردی محسوس کی، اینڈ گریٹڈ اور سلام دی، ان یعنی کہ اسے، پولائٹلی یعنی کہ شائستگی سے،
ایون دو حالانکہ اگرچہ he could not offer water حالانکہ وہ اسے پانی نہیں دے سکتا تھا. he offered kind words تو اس نے کیا دیا؟ آفر مطلب پیش کرنا یا دینا. کائنڈ ورڈ یعنی کہ مہربان الفاظ یعنی کہ اچھے اچھے الفاظ سے اسے بات کرنا شروع کر دیا. دا گارڈ اسمائل یعنی کہ جو گارڈ تھا جو محافظ تھا اس نے مسکرایا. اینڈ پریڈ اور دعا کی. فاہم یعنی کہ اس کے لیے. بیک ایٹ ہوم یعنی کہ واپسی گھر کی واپسی پر یعنی کہ واپسی گھر پر. دا کچن واز فل آف ڈیلیشیس اسمیلس یعنی کہ جو کچن تھی جو باورچی تھا وہ بھرا ہوا تھا، فل بھرا ہوا تھا. ڈیلیشیس اسمیلز یعنی کہ لذیذ خوشبوؤں سے یعنی کہ جو کھانوں کی جو خوشبو تھے ان سے بھرا ہوا تھا. از مدر یعنی کہ اس کی جو ماں تھی واز پریپیئرنگ تیاری کر رہا تھا یا تیار کر رہا تھا، بنا رہا تھا. ٹھیک ہے، پریپیئر مطلب تیار کرنا، بنانا. یہ بیسکلی پورا سنٹینس کیا ہے؟ پاسٹ کنٹینیوس کی سنٹینس ہے. بنا رہا تھا. فروٹ چاٹ بنا رہا تھا. سموساز بنا رہا تھا. اینڈ ڈیٹس اور کھجوریں جو ہے وہ تیار کر رہا تھا. The sound of dishes and the laughter of his younger sister created a joyful scene. یعنی کہ جو ساؤنڈ تھی، آواز تھی آف ڈشز یعنی کہ کھانوں کے، اینڈ دا لافٹر اور جو ہنسی کی آواز تھا، آف از ینگر سسٹر اس کی چھوٹی بہن کا، کریٹڈ یعنی کہ پیدا کی، اے جوائفل سین یعنی کہ ایک خوشگوار ماحول پیدا کی، ایک نظارہ پیدا کیا. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا لکھا ڈیئر فرینڈس؟ آگے لکھا ہوا کہ علی ایلٹ یعنی کہ علی نے مدد کی. سیٹ دا ٹیبل یعنی کہ ٹیبل کو یعنی کہ جو دسترخوان تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جہاں پہ اسے کھانا تھا ان کو ترتیب دی، بنایا. کیئرفلی یعنی کہ محتاط طریقے سے، احتیاط طریقے سے. ای پلیسڈ یعنی کہ اس نے رکھا، ای پلیسڈ اس نے رکھا. دا گلاسز یعنی کہ گلاسز کو رکھا. اینڈ پلیٹس اور پلیٹس کو رکھے. ان آرڈر یعنی کہ ترتیب میں. اینڈ اور چیکڈ اور چیک کرتا تھا، دیکھتا تھا. دا ٹائم یعنی کہ ٹائم کو. اگین اینڈ اگین یعنی کہ بار بار. ایوری منٹ یعنی کہ ہر ایک منٹ. فیلٹ لانگر دین یوزول یعنی کہ معمول سے زیادہ لمبا دکھائی دے رہا تھا، طویل دکھائی دے رہا تھا. ڈیفرنس جیسے کہ آپ کو یاد ہے گا کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہو، ٹھیک ہے، تو کس طرح آپ بار بار ٹائم کو دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، کہ کب اذان ہوگا، تو اسی طرح یہ بھی دیکھ رہا تھا. از فادر یعنی کہ اس کی جو والد تھا. سیٹ یعنی کہ بیٹھا ہوا تھا. کوائٹلی یعنی کہ خاموشی سے. کیا کر رہا تھا؟ ریڈنگ پڑھ رہا تھا. دا قرآن یعنی کہ قرآن کو پڑھ رہا تھا. آگے کیا لکھا ڈیئر فرینڈز؟ فائنلی یعنی کہ بالآخر. دا مغرب آزان یعنی کہ جو مغرب کی آزان تھا. بگین یعنی کہ شروع ہو گیا. دا فیملی ریزڈ دیئر ہینڈز یعنی کہ فیملی نے اٹھائے، ریزڈ مطلب اٹھائے. دیئر ہینڈز یعنی کہ اپنی ہاتھوں کو. فار دعا یعنی کہ دعا کے لیے. علی ٹک اس فرسٹ سپ یعنی کہ علی نے لیا، ٹک مطلب لیا. اس فرسٹ سپ یعنی کہ اپنا پہلا گھونٹ. آف واٹر یعنی کہ پانی کا. اینڈ فیلٹ اور محسوس کی. اے ویو آف گریٹیٹیوڈ یعنی کہ شکر گزاری کی ایک لہر محسوس کی. دا سمپل یعنی کہ جو سادہ. ٹیسٹ یعنی کہ ذائقہ تھی. فیلٹ سویٹر یعنی کہ زیادہ جو ہے میٹھا محسوس ہوا. دین اینی تھنگ ایلس یعنی کہ باقی چیزوں سے زیادہ. ڈیفرنس اگر آپ 24 گھنٹے میں آپ 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے تک کوئی چیز نہیں کھاتے ہو یا پیتے ہو تو لازماً آپ 12 گھنٹے کے بعد اس کو ٹیسٹ کرتے ہو زیادہ اچھا لگتا ہے. تو اس طرح سے آپ کے اندر سے ایک شکر گزاری کا احساس پیدا ہوگا. پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ آفٹر افطار یعنی کہ افطار کے بعد. دے پریڈ یعنی کہ انہوں نے کیا کیا؟ دے پریڈ ٹوگیدر یعنی کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ایک ساتھ. دا ماسک یعنی کہ جو مسجد تھی. نیئر بائی یعنی کہ نزدیک کا. واز برائٹلی لٹ یعنی کہ روشن تھا. ٹھیک ہے. اینڈ پیپل اور جو لوگ تھے. اسٹوڈ یعنی کہ کھڑے تھے. شولڈر ٹو شولڈر یعنی کہ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے تھے. ان تراوی یعنی کہ تراوی میں. تراوی پریئر یعنی تراوی کے نماز میں. دی یونٹی یعنی کہ جو اتحاد تھی. این ہارمونی اور آہنگی تھی. ٹچڈ یعنی کہ چھو گئی. علیز ارتھ یعنی کہ علی کے دل کو. ڈیپلی یعنی کہ گہرائی سے. یعنی کہ اس چیز نے جو علی دیکھ رہا تھا کہ سارے بڑی ہارمونی بڑی احتیاط کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تراوی میں، تو اس چیز نے علی کو کافی متاثر کر دیا. آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ ڈیز پاسٹ یعنی کہ دن گزرتے گئے. اینڈ علی گریو اسٹرانگر اور علی جو تھا وہ زیادہ مضبوط ہونے لگا. گریو اسٹرانگر یعنی کہ زیادہ مضبوط ہونے لگا. ای لرنڈ یعنی کہ اس نے سیکھا. کیا سیکھا؟ دیٹ کہ
رمضان واز ناٹ جسٹ اباؤٹ فوڈ، یعنی کہ رمضان صرف خوراک کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف کھانا کھانا نہیں ہے، اینڈ ڈرک یعنی کہ پانی پینا نہیں ہے، بٹ بلکہ اباؤٹ سیلف ڈسپلن، بلکہ خود پر قابو رکھنے کا جو عمل ہے وہ ہے، اینڈ کائنڈنیس اور ہمدردی کا نام ہے، یعنی کہ مہربانی کے نام ہے۔ اسٹارٹڈ یعنی کہ اس نے شروع کی، گیونگ پارٹ آف ہز پاکٹ منی ٹو چیریٹی، یعنی کہ اس نے دینا شروع کر دی اپنے پاکٹ منی کے اس سے ٹو چیریٹی یعنی کہ خیرات میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پاکٹ منی اسے ملتا تھا، جو پیسے اسے گھر سے ملتا تھا، اس میں کچھ اس سے وہ خیرات میں چیریٹی میں دیتا تھا۔ آگے کیا لکھا ریفرنس کہ ون ایوننگ یعنی کہ ایک شام، ای ہیلپڈ یعنی کہ اس نے مدد کی، از نیبر اپنے پڑوسی کو، کیری گروسری یعنی کہ چیزوں کو اٹھانے میں، گروسری بیگز یعنی کہ چیزوں کے بیگز کو اٹھانے میں، اندر ڈے یعنی کہ ایک اور دن، ای اپولوجائزڈ یعنی کہ اس نے معافی مانگی، اپولوجائز مطلب معافی مانگی، ٹو آ کلاس میٹ یعنی کہ ایک کلاس میٹ سے، ایک ہم جماعت سے، فار اے اسمال آرگیومنٹ یعنی کہ ایک چھوٹے سے جھگڑے کے اوپر۔ رمضان یعنی کہ جو رمضان تھا، واز سلولی آہستہ آہستہ سے، چینجنگ ام یعنی کہ اسے کیا کر رہا تھا، تبدیل کر رہا تھا، بدل رہا تھا، فرام انسائڈ یعنی کہ اندر سے، ایز دا لاسٹ 10 نائٹس ارائیوڈ یعنی کہ جیسے ہی، ایز مطلب جیسے ہی، دا لاسٹ 10 یعنی کہ آخری 10 راتیں پہنچی، ارائیو مطلب پہنچی، دا فیملی انکریزڈ یعنی کہ جو فیملی تھی، جو خاندان تھی، انہوں نے بڑھائی، دیئر پریئرز یعنی کہ اپنے نمازوں کو، دا ہاؤس فیلٹ مور پیسفل یعنی کہ جو ہاؤس تھا، جو گھر تھا، وہ زیادہ پرسکون محسوس ہونے لگا، دین ایور یعنی کہ پہلے سے زیادہ، علی سرچ یعنی کہ علی نے سرچ کیا یعنی کہ تلاش کی، فار لیلۃ القدر یعنی کہ لیلۃ القدر کے لیے تلاش کی، ود اوپ یعنی کہ امید کے ساتھ، اینڈ سنسیئرٹی یعنی کہ اخلاص کے ساتھ یعنی کہ سچائی کے ساتھ۔ وین عید فائنلی کیم یعنی کہ جب عید بالآخر آیا، علی فیلٹ پراؤڈ یعنی کہ علی نے پراؤڈ محسوس کی یعنی کہ فخر محسوس کیا، ای ایڈ کمپلیٹڈ یعنی کہ وہ مکمل کر چکا تھا، کمپلیٹ مطلب مکمل کر چکا تھا، آل از فاسٹ یعنی کہ اپنے تمام روزوں کو، بٹ لیکن، مور امپورٹنٹلی یعنی کہ سب سے جو اہم چیز ہے، ای فیلٹ کلوزر اللہ یعنی کہ اس نے اللہ کے ساتھ زیادہ قربت حاصل کیا تھا، اینڈ مور کیئرنگ اور زیادہ خیال رکھنے والا بن گیا تھا، ٹوارڈ پیپل یعنی کہ لوگوں کی جانب، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اب زیادہ طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ رمضان اینڈڈ یعنی کہ جو رمضان تھا وہ ختم ہوا، بٹ اٹس لیسن لیکن اس کی جو اسپاق تھی یعنی کہ جس سے اس نے سبق سیکھا تھا، اسٹیڈ ان ہز ہارٹ یعنی کہ اس کے دل میں رہیں، ای انڈرسٹوڈ یعنی کہ وہ سمجھ گیا، دیٹ کہ دا ریئل سکسیس یعنی کہ جو حقیقی کامیابی ہوتی ہے، آف رمضان یعنی کہ رمضان کا، واز ٹو کنٹینیو بینگ پیشنٹ یعنی کہ جاری رکھنا ہے، بینگ پیشنٹ یعنی کہ صابر ہونے کا، یعنی کہ صبر تحمل ہونے کا، آنیسٹ ایماندار ہونے کا، اینڈ کائنڈ اور مہربان ہونے کا، تھرو آؤٹ دیئر یعنی کہ پورے سال میں، ٹھیک ہے۔ ریفرنس ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ان ویکیبلری کو جو ہم پہ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے ایکوڈ مطلب گونجنا، بازگشت ہونا، ٹھیک ہے، جسے ہم ریزاؤنڈڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریوربریٹڈ بھی کہتے ہیں، سافٹلی کہتے ہیں نرمی سے، آہستگی سے، ٹھیک ہے، جسے ہم جینٹلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم کوائٹلی بھی کہتے ہیں، اسپریڈ مطلب پھیلنا یا عام ہونا، جسے ہم ایکسٹینڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے ایکسائٹیڈ کہتے ہیں پرجوش ہونے کو، خوش ہونے کو، جسے ہم تھرلرڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انتھوزیاسٹک بھی کہتے ہیں، نروس کہتے ہیں گھبرایا ہوا، بے چین ہونے کو، جسے ہم اینشیس بھی کہتے ہیں، ان ایزی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے سنسیئر کہتے ہیں مخلص ہونے کو، خلوص والا، ٹھیک ہے، جسے ہم جینوئن بھی کہتے ہیں، جسے ہم آنیسٹ بھی کہتے ہیں۔ انٹینشن کہتے ہیں نیت کو، ارادے کو، جسے ہم پرپز بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایم بھی کہتے ہیں۔ ایٹماسفیئر کہتے ہیں ماحول کو، فضا کو، جسے ہم انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم موڈ بھی کہتے ہیں۔ ڈکریز کہتے ہیں کم ہونے کو، گھٹ جانے کو، جسے ہم ریڈیوسڈ بھی کہتے ہیں، ڈکلائنڈ بھی کہتے ہیں۔ کنٹرولنگ کہتے ہیں قابو پانے کو، روکنے کو، جسے ہم مینیجنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریسٹریننگ بھی کہتے ہیں۔
सिंपैथी कहते हैं हमदर्दी को, थॉट्स को, जिसे हम कंपैशन भी कहते हैं, पिटी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है प्रिपेयरिंग कहते हैं तैयार करने को, बनाने को, जिसे हम मेकिंग भी कहते हैं, जिसे हम अरेंजिंग भी कहते हैं। जॉयफुल कहते हैं खुशगवार को, मसरूर होने को, जिसे हम हैप्पी भी कहते हैं, चीयरफुल भी कहते हैं। ग्रैटिट्यूड कहते हैं एहसान मंदी को, शुक्रगुजारी को, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, एप्रिसिएशन भी कहते हैं। यूनिटी कहते हैं इत्तेहाद को, यकजहती को, जिसे हम हारमोनी भी कहते हैं, जिसे हम टुगेदरनेस भी कहते हैं। डिसिप्लिन कहते हैं नज़्म व ज़ब्त को, ख़ुद पर काबू पाने को, जिसे हम कंट्रोल भी कहते हैं, जिसे हम ऑर्डर भी कहते हैं। चैरिटी किसको कहते हैं? खैरात को, सदक़े को, जिसे हम डोनेशन भी कहते हैं, एम्स भी कहते हैं। एपोलोजाइज्ड कहते हैं माफ़ी मांगने को, अफसोस ज़ाहिर करने को, जिसे हम रिग्रेटेड भी कहते हैं और सैड सॉरी भी कहते हैं। सिंसियरिटी कहते हैं इखलास को, खुलूस को, जिसे हम ऑनेस्टी भी कहते हैं, जिसे हम जेन्युइननेस भी कहते हैं। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, बरकरार रखना, जिसे हम परसिस्ट भी कहते हैं, कैरी ऑन भी कहते हैं। ठीक है। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि अगर इस बुक को अगर ई बुक आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद कर सकता है। ठीक है। आपको वोकैबुलरी चाहिए जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है। ग्रामर चाहिए यहाँ पे आपको मिल रहा है, ट्रांसलेशन की टेक्निक है वो यहाँ पे मिल रहा है। अगर इस चीज़ ने वाकई आपको बेनिफिट दिया है, फ़ायदा दिया है, तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।